ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم بھائی ہلو تھلے پہ جو بھائی جانا ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الرسل في اجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حسنین کے دو نین پہ سونین قربان سبحان اللہ حسنین کے دو نین پہ سونین قربان سبحان اللہ سونین تو کیا چیز ہے کونین قربان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مغفرت قبول فرماوے تواڈے میرے سمیت حضور دا کوئی غلام خالی نہ جاوے اللہ سب دیاں چونیاں رحمت نال بھر جتنی دیر تسی انتظار فرمائیے اللہ کرے جلدی مدینہ پاک نصیب زینت القرآ استاذ القرآ حضرت علامہ قاری محمد اعظم صاحب فریدی دامت برکاتہ القدسیہ حکم فرمایا نفس نفیس تشریف لے گئے وعدہ میں حاضرہ حضرت قبلہ قاری محمد عالم نقشبندی صاحب حکم فرمایا کہ مسلک میں دو چار باتاں قرآن حدیث کی روشنی کرنی ہے میں بھی کوشش کرنی ہے کہ قرآن حدیث لیکن میری ایک کمزوری ہے بھائی سبحان اللہ تو بغیر میں تے انشاءاللہ میں حاضر ہو جانا تواڈے دامن کچھ پان واسطے تے کچھ دعاواں لین عبادت دے لائق صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے مالک خالق رازق رؤوف رحیم قدیم حکیم ازلی ابدی سرمدی حی و قیوم ذات ہے ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے وہ کسے دا محتاج ان القوت للہ جمیعہ ساریاں طاقتاں دا خالق اللہ غفور الرحیم ہے اساڑے ارباں خرباں گناہاں دے کرن دے باوجود انہیں کدے روزی بند نہیں یہ ہوتا ہے بندے آج کہتے ہیں توجہ تسی میرے پاس لکھ لی میں قرآن حدیث پڑھنا ہے کوئی نقص بتی نہیں کرنا نہیں پڑھنا بندے آج کہتے ہیں یا رب اغفر لی قد اذنبت یا اللہ میں گناہ کیتے میں بخش فتقول الملائکہ یا رب لیسا لذالک اہل فرشتے آختے ہیں یا اللہ انہوں نہ بخشی کنی باری انہیں توبہ کیتی ہے پھر توڑ دیتا ہے اے بخشن جان دے قابل نہیں انہوں نہ بخشی لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكِنِّي أَهْلٌ لِذَالِكَ اے بخشے جان دے قابل نہیں میں خدا تو بخشن دے قابل شیطان کہنے لگا وَعِزَّتِكَ أَنَا أُلْوِ النَّاسِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مولا تیری عزت دی قسم میں تیرے بندے نو گمراہ کراں گا اللہ پاک نے فرمایا کدوں تک کرے گا کہنے لگا جب تک تیرے بندیاں دی روح تیرے بندیاں دے جسم میں رہے گی میں گمراہ کراں گا اللہ پاک نے فرمایا میرا فیصلہ سن لے وعزتی وجلالی وارتفاع مقامی ما ازال اغفر لهم استغفرونی اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنی عزت دی قسم جلال دی قسم بلند مقام دی قسم جتنے تک میرے بندے بخشش مقدے راہ سے میں خدا ہی بخشیں دارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات آپ رو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک عمر جی سونے کیوں رو دے سرکار میں اسلام بڑی دیر نال قبول کیتا ہے کہ کچھ عرصہ میرا تواڈے قدموں تو دور گزرے اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا
کہ عمر تو میرے محبوب کی غلامی دیر نال کیوں آئے؟ کی جواب ہے؟ فوراً جبریل سلام پیش کیتا، سونے اللہ سلام دے دے نال کہتا میرے محبوبہ اے سونے عمر پاک نو آخ دے اور روے نہیں، اذا صلحنا مع عبد لم نسأل منہ شیئا، اسی کسی بندے نال سلو کر لئیے تا پچھلی پوچھ پریت نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ دیکھو میں سچیاں حدیثاں پڑھنی ہیں تے جنی دیر بہنا حدیث بات ہی پڑھنی قرآن بھی پڑھنی کوئی دو چار سادیاں گلہ ہونا تک کرنی ہیں، لیکن مسئلہ ہے بھائی اتنا سبحان اللہ ڈلہ میں نے ادھی تقریر بول گئی اچھی آواز نہ سبحان میں گولڈ شریف دا ساکا سبحان اللہ تو بغیر دا ساڑی دماغ والی بیٹری بھی چارج نہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاء القلوب ذکر اللہ، اور فرماتے ہیں دلان دی شفا چاندے ہو رب دا ذکر کرو۔ سخیاں دا علاقہ ہے، چلو میں جھولی اڑ کے خیرات منگ لینا کس چیز دی کہ رات نو سون لگیاں بیٹا یا بیٹی دی ذمہ داری لگا دیو کہ میرا بیٹا کوئی کیبل بھی سیار نہیں چلے گا، ایک رکوع قرآن دا پڑھ دیو تاکہ سارے گھر والے قرآن سن کے سو جائیے، پتہ لگے یہودی عیسائی دا گھر نہیں نبی دے غلام دا گھر ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان الصلاة علیہ امحق للذنوب من الماء البارد للنار، حضور فرمان دیں ٹھنڈے پانی نال آگ اتنی جلدی نہیں بجھدی جتنی جلدی میرے درود نال تہاڈے گناہ مٹ جان۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان من ذکر اللہ فی سواد اللیل نور اللہ قلبہ و قبر، حضور فرماندے جڑا رات دے اندھیرے پہ کے رب دا ذکر کرے اللہ دا دل بھی روشن کر دے دی قبر بھی روشن کر دے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ بالظلمات انورها بصلاتی علیکم، حضور فرماندے میں دیکھ رہا تواڈیاں قبراں اندھیریاں نال بھریاں پیاں، میں دعاواں مانگ مانگ کے تواڈیاں قبراں روشن کر۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ، حضور نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو، سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک روشن ہو جائے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امور الدنیا، حضور فرماندے جیڑا بندہ اپنے کام آخرت واسطے کرے او دے سارے دنیا دے کماں دا ضامن خود خدا بن جاگ رہے۔ ایک تاسا سنیاں دی بڑی کمزوری ہے بھئی جس مسلک والے کوئی پوچھو دیوبندی کوئی پوچھو کہ میں سچا، وہابی کوئی پوچھو کہ اسی سچے، شیعہ کوئی پوچھو اسی سچے، مرزائی کتے کوئی پوچھو کہ اسی سچے ہیں، یہ سنی کوئی پوچھو بھی کون سچے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون سچے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہے۔ پروگرام ہے بھائی وہ جھوٹے ہو کے کہتے ہیں اسی سچے ہیں تے تسی سچے ہو کے کہتے ہو پتہ نہیں کون سچا ہے۔ روح زمین تے حق جماعت جماعت اہل سونے نے جڑی آیت پڑھی ہے مفسرین 6 لاکھ حدیثاں دا حافظ امام جلال سیوطی علیہ رحمت فرما رہے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ، اگے تفسیر کر رہے ہیں اے وجوہ اہل سنت، قیامت والے جنہاں دے چہرے چمکنے نو سنی ہونے دے بلکہ امام سونے امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک دے بیٹے علی پاک دے پوترے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے حضرت امام زین العابدین پاک کو پوچھے گیا کہ سونے توڑے نانا جان نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 ٹولہ ہویا میری امت 73 ہونے
کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ایک جنتی۔ حضور اس جنتی دی نشانی تا دسو۔ سرکار دے نواسے نے جڑی نشانی دسی، فرمان لگے کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے گی اوہ جماعت جنتی۔ سبحان اللہ، تکبیر، سبحان اللہ۔ میں نے سونے نے اشارہ کیتا میں سادیاں گلیں ہی کرنی ہیں، سادیاں ہی کرنی ہیں۔ چشتی صاحب کی نہیں کتنی کہ جی ہے تسی اذان نال صلاۃ پڑھ دے ہو، اذان تے صلاۃ کا کوئی جوڑ ہے؟ میں کہا جی تسی بڑے مولوی، میں طالب علم اتنی وڈیاں مجارتاں نہ پاؤ، میں صرف اتنا پوچھنا مولوی جی تسی جمے تواڈے کان وچ اذان آئی ہے کہ امی کہندی آئی ہے؟ میں کہا تواڈا تے اذان دا کوئی جوڑ ہے؟ کہ تواڈے کان وچ اذان آ جاوے تو باعث برکت ہے، جے اذان نال درود رل جاوے تو ہن کیوں کمی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ویسے اگر تسی تھوڑی جی تصدیق کرو نا، یہ جڑے مولوی آج آزان نال درود و سلام نہیں پڑھن دیندے، جس لئے بجلی والیاں مدانیاں کوئی نہ نہ تے ماما بہنا ریڑ کے ہتھاں نہ ریڑک دیاں، انہاں مولویاں دیاں نانیاں دادیاں ریڑکیاں تے بھی درود پڑھ۔ سبحان اللہ۔ اور نانی تیری ریڑ کے تے درود پڑھے، تو بانگ نال نو پڑھن دینا کوئی حاجات ہے۔ ریڑ کے تے درود پڑھن نال مکھن نو لسی نو چٹورے نو تے مدانی نو کچھ نہیں ہویا، تو بانگ اچھی برکت ہی آن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں جس تسی حدیث پاک پڑھو مخدی مسلم شریف بخاری پاک میں درجے کی کتاب ہے، سیاست دی سردار کتاب ہے، باب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ حضور فرماندے ہیں جس لئے مؤذن نو سنو، جیڑا لفظ مؤذن کہے اذان دے تسی او دا جواب دے، وہ لفظ کہو جس لئے اذان ختم ہو جاوے۔ ثم صلوا علی فانه من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ثم صلوا علی الوسیلہ۔ فرمایا اذان ختم ہوئے، اذان والی دعا بعد پڑھنی ہے، میں محمد دی ذات پہ درود پہلے۔ سبحان اللہ۔ مولی محمد زکریا سہارنپوری تبلیغیاں دا بڑا بستر آلیاں دا او دی کتاب فضائل درود شریف او آدھا ہے کتھے کتھے درود پڑھنا چاہیے، نال کہندہ ہے اند الاذان، اذان دے نال بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ میں کیا ساڑھے اتے اعتراض پیچھے کرو، پہلے اپنی منجی تلے ڈگورا پھیرو۔ سبحان اللہ کہو گے تو گال لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث سونے دی نظر کرنا، انہاں مہینوں حدیث سونی سنائی، میں انہاں نے سونی حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا گیا کہ سونے یہ تواڈا نور کتھے رہے؟ بڑا اہم سوال کہ حضور تخلیق تو بعد تواڈا نور کیڑی جگہ تے رہے؟ سرکار نے فرمایا ساجد نوری للہ تعالی فی کل حجاب الف سنہ۔ فرمایا اللہ دی عظمت دے ہر پردے چ میرے نور نے 1000 سال سجدہ کیا۔ اللہ دی عظمت دے پردے کتنے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج والی رات سرکار تشریف لے گئے، ایک پردہ اٹھتا اللہ دی عظمت دا، وہ پیچھے لکھاں پردے تے ہر پردے چ لکھاں جلوے۔ خدا دی قسم دنیا چ کوئی آلہ کوئی نہیں جڑا اللہ دی عظمت دے پردیاں نو گن سکے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ اللہ دی عظمت دے ہر پردے چ حضور نے 1000 سال سجدہ کیتا ہے۔ اللہ دی عظمت دے پردیاں دی حد کوئی نہیں، نبی دے سجدیاں دی بھی حد۔ رب سونے جیسا معبود کوئی نہیں، کملی جے والے جیسا سونا عابد۔ بڑے سبحان اللہ تو صدقے جا۔ کنجریاں نچ دیاں پہوں تو پٹھڑے ٹریکٹر تے چڑھ دیں بھئی نظر نہیں پہنی۔ سبحان اللہ دی والی کو کہتا پہ اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ بینیان فرماندہ ہے اللہ دینا آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب زندہ باد۔ تلاوت اچھ کچھ نہ ہوئے باقی ہمیں کچھ ہوتا ہے، تلاوت اچھ کچھ سبحان اللہ۔ تسی ذرا توجہ میری طرف۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
لو طہرت قلوبکم ما شبیتم من کلام ربکم. حضور فرماندے جے تواڈے دل پاک ہوندے تسی قرآن پڑھ دے رج دے ہی نہ. سبحان اللہ. معلوم ہے یار جے دل کرے قرآن پڑھا وہ دل پاک. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل آیت فی القرآن درجۃ فی الجنہ و مصباح فی بیوتکم. حضور فرماندے قرآن دی ہر آیت جنت دا ایک درجہ ہے تواڈے گھراں دی روشنی. اے بجلی تے فانوس تے مرکری تے ٹیوب لائٹاں نال تیرا گھر روشن نہیں ہونا، قرآن نال گھر روشن. لیکن ناراض ہی نہ ہونا، ہو بھی جاؤ گے تو میں تواڈی خاطر بڑا لمبا سفر کیا. کل زور تو بعد میں تلاگن تو بھی تقریباً 55 کلومیٹر تک ایک جگہ ہے ٹمن مدپان، اتھے گئے پل دریا دی ٹوٹی ہوئی اتنے جھولا لگا ہوا وہ اتنے بٹھا کے لے گئے، پھر اگے لے گئے اتوں. پھر میں راتی کھاریاں گیا، راتی تقریباً 1 بجے کھاریاں محفل نعت آئی، نعت خانی بیٹھے 1 بجے میں تقریر کر کے فارغ ہویا، گھر پہنچے ہوں اتوں باہو پاک دے دربار تے چلا گیا. حق باہو پاک دے دربار تے زور تو بعد تقریر کر کے سیدھا اتنے آ رہے ہیں. ٹکر ہی نہیں کھاتا مت آکھو گا ککڑ کھاتی. اللہ کرنی ہم سیدھیاں سیدھیاں تے اللہ کی تتواری زیارت ہو گئی کہ میں تب میرے ذوق دے بندے مل گئے. سبحان اللہ. بالکل کھریاں کھریاں تے سادیاں گلاں کرنیاں، لیکن سبحان اللہ دی قدر کرو جو میں سفر بڑا لمبا کیتا. ہن رب سونے دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماندے ہیں بھئی یاری قرآن نہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینیہ. حضور فرماتے ہیں جدو قرآن دا قاری قرآن پڑھتا ہے جبریل آ کے قرآن پڑھن والے دا متھا چوم لے. جڑے دین تو دور ہیں انہاں دے متھے ہی جڑے خسرے چوم دے تو خوش نصیب ہے تیرا بیٹا قرآن پڑھدا او دا متھا جبریل چوم. سبحان اللہ. لیکن انہوں نے وہ کڑے کھاتے ہیں پائے گئے. سویرے سویرے بیوی تے خامد رل کے جناب بچیاں نو پینٹ مشٹے چ پیک کر دیں، پھر سٹا منا موٹر سائیکل تے لد کے کتھے میں کہ انگلش میڈیم سکول جی سچن جا رہے ہیں. میں کہ ایک نو تک قاری صاحب دے در سے قرآن پڑھن واسطے سچتی ملنا. چشتی صاحب تسی بھوکا مارنا ہے؟ اور میں آکے ہر محکمے والا بھوکا مریا پر آج تک مولوی کوئی بھوکا نہیں بلکہ تسی جٹ کہندے ہو کہ فلانے مولوی نے اتنا کھادا کہ راج کے مر گیا. وہ مولوی راج کے مرے تو مرے، نبی دا غلام مولوی کدے بھوکا مر سکدا. لہذا ایک بیٹا تو اتھے ہی دے جتھے راج کے مر دے. تم کو پڑھاون والے کی پڑھاندے؟ الف انار، بے بکری، کاف کتا، لام لوٹا، جیم جتا، اے حکا ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اے سخیاں دے علاقے جھولی اڑ کے خیرات مانگ رہے ہیں. رب نے اس واسطے مانگی اولاد تے بیٹے نہیں دیتے کہ انہاں نو جتے کتے لوٹے تے حکے تے ڈوگیاں پکا. یہ کی پکا بھی ہے؟ میں کیا بچہ بولنے لگے انہوں کہے بیٹا الف اللہ، بے بندہ، میم محمد، کاف قرآن، چھوٹا کاف کعبہ، میم مدینہ منورہ. بال نو پتہ لگے میں کسے یہودی عیسائی دے گھر نہیں جمعیا، نبی دے غلام دے گھر میں پیدا. یہ سبحان اللہ میرا حق بڑھتا ہوئے تو ایک باری پھر لے پھر سچی حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمانے من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا. حضور فرمانے جس گھر دے اندر ہر رات سورت واقعہ دی تلاوت ہوئے میں محمد پاک زہمینا اس گھر دی کوئی تنگ دستی نہیں رہنی، اللہ ساریاں حاجتاں پوری ہوتی. 3 رکوع دی سورت ہے، سورت الرحمن تو بعد 27 پارے. کسے نو کوئی قرضہ ہوئے، رزق دی تنگی ہوئے، مغرب تو بعد گھر دے اندر پڑھ اگر تیرا قرضہ میں اترے ہاتھ تیرا گریبان تشتی لگا. ٹھاگ عاملہ نمان کے 10,000 بھریں دے ہو میں سچا موتی تے گولڈن نمبر مفت دیتا ہے، یہ نہیں قبول ہویا. لیکن جو عامل بیٹھا ہے گولڈن نمبر کٹ دے میں کہ کتنے بجنے 10,000 لیندہ ہے 50 لاکھ دا گولڈ. میں کہتے ہیں پاگل بنائی پھر دے جنہیں ہو کی میں کہ ہون جامے تو انہوں کمیں
بھئی اساڈا 50 لاکھ دا گولڈن نمبر کٹ دے، آپ فٹ پاتے بیٹھے ہو اپنا 5 لاکھ دا کٹ دو۔ میں سچا نمبر دیتا ہے حدیث کا کہ قرآن دی صورت واقعہ پڑھ، حضور فرماندے تیرا ٹکر جانے تو میں محمد جان۔ ایک اور حدیث پڑھ دے خانوہ دن دیوبندی وہابی اے جی بریلوی سلوڑے ملوڑے پڑھ دے، میں ملوڑے پڑھتا سونی حدیث۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج، کیڑا صبح صبح سورۃ یاسین شریف دی تلاوت کرے، سرکار فرماندے جیڑی بھی حاجت ہوئے فوراً اللہ پوری کر۔ بیٹھے ہو چشتی کہ جی حضور پاک معراج تے گئے، مکھا جی گئے کہ جی پھر تسی کملے نہیں ہوگے، میں کی ہوئے کہ اردو کہندے ہو حاضر ناظر، اردو کہندے ہو معراج تے گئے، جڑا حاضر ناظر ہو تو پہلے موجود ہو جان دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں کہتے ہیں حاضر ناظر انتا پھر اتے گئے کیوں؟ میں کہا ایو میرا جواب ہے جن کیوں؟ میں کہا رب سونا تا شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے، انہیں اتے صدیا کیوں؟ تھائیں جدیدار کراوے یہ او اتا سب دے او دے حاضر ناظر ہوں فرق نہیں آندا، جی محبوب جاوے تا ہون کیوں حاضر ناظر؟ اچھا اسی اور شاہد کا معنی حاضر ناظر کریے، مولوی ناراض ہوندے کہ شاہد کا معنی تو گواہ ہو جائے، آپ حاضر ناظر کر رہے تھے، میں کہ اپنی واری اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو مولوی جی شاہد کا معنی تھے حاضر، جی جنازے دی دعا چ حاضر معنی ہو سکتا ہے تو نبی دی شان دی واری کیوں بلیٹ بن؟ اچھا ان کوئی بندہ یا ابلیس پکاوے، ایک قرآن کا لفظ یا ابلیس ما منع اللہ تسجد اذا مرتو، کوئی بندہ اگر چوک اچ بے کے یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہندا رہے، کسے مولوی نے کچھ نہیں ہونا، تے جی ایک باری یا رسول اللہ چاہ کے تھون ڈیڈ جو لیٹ پائے گئے، بھئی ابلیس نال یا لگی ہے تو کوئی اعتراض نہیں تھے، جو محبوب دے نال لگی ہے تو اعتراض آ گیا ہے کہ یا ابلیس کہن نال تیرے ایمان وچ فرق نہیں آیا تو نبی دے نال یا لگی ہے۔ تھک لے ہو تو بس کر دینا، کوئی مسئلہ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار۔ سبحان اللہ کہو گے جب چلیں گے ویلا گھٹ کر دیو، سبحان اللہ زیادہ کر دیو۔ مولوی چاہ پیوڑی ہوئے تو آدھا ہے کہ پانی روک کے دودھ پتی ٹھوک کے ہاتھ جوڑ رہا ہے چولی اڑ کے خیرات کے میری گلنا تے عمل کر۔ انگریز کتا پہ غیرت، رب رسول دا منکر ہے اتھے کتے غیرت ہونی، غیرت اتھے جتھے حضور دی غلامی، لیکن ناراض ہو تو وہ پہ میں دوبارہ ادھے منہ نہ کرے ساں سونے دی بارو بارو سونے دی زیارت کر لے کر گل بڑی اوکھی ہے لیکن کرنی میں ضرور ہے۔ انگریز بے غیرت ہے، خنزیر کھاندہ ہے، جدہ دی پاکستان بے غیرتی ود دی پئی ہے، بچیاں دے رلے بائے کے ننگے ڈانس وے دیو کنجریاں دے، اور توانو ہی اگلے کھولتے کو حلال کھانا ہے تا غیرت مند بن، غیرت اور حلال بس یار نراض۔ سبحان اللہ اونچی کر دو یار، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر، سرکار فرماندے حیات ایمان آپس وچ بھائی نے، ایمان نہ رہیا تا حیا نہیں رہنا، جے حیا نہ رہیا تا ایمان نہیں رہنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسان۔ حضور فرماتے ہیں ایمان سدھا کرنے تا دل سدھا کر، دل سدھا کرنے تا زبان سدھی کر۔ سبحان اللہ، کتنے سچے موتی جوانہ دی جھولیت پاس۔ خدا دی قسم ہے او دا ایمان سدھا ہے جے دا دل سدھا ہے، اور دل بھی ہو دا سدھا ہے جے دی زبان سدھا ہے۔
ہوں تے تو بڑا اللہ کا کرم ہے، بس میں خیر الورا تربیت سونی روح خوش ہوئے، لیکن ساڈے پاسے تو سائیں کام گل اتھے پہ جیڑا بندہ ڈھیر گالیاں کڈے آدھے اے مسٹر صاحب، جیڑا شودا سیدھا بولے سکا پیو یاد اے میرے پتر پلو اے پلو ہوئے جیڑا گالیاں کڈدا دنا ہوئے جیڑی دی زبان ستھری امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیتا گیا سونیا فیم الجمال حضور حسن کتے خوبصورتی کتے، میرے کریم نے فرمایا فیم الجمال فی کا ایک خوبصورتی تیرے منہ دے اندر ہے، تیری زبان سونی ہے تا تیرے تو سونا کوئی جے زبان گندی ہو گئی تو تیرے تو گندا کوئی نہیں، سونا بننا ہی تا زبان سونی۔ اچھا بھائی میں نے تو بزرگاں نے اتھوں تک بھی دسے ہے، تسی بڑے لوگوں نے گلاں سنتے رہندے ہو، دناواں دی گلاں سننیاں چاہیے، ہزار بار توبہ کوئی یقینی گل نہیں زنی گل کر رہا، جیڑا بندہ گفتگو دا گندا ہوئے لوگ کہندے شاید کردار دا بھی گندا ہو سی، کہ جے دی زبان گفتگو پاکیزہ لوگ سمجھ دیں کہ انشاءاللہ کردار دا بھی چنگا ہو سی، چشتی جھولی اڑ کے خیرات منگدا ہے، گفتگو ستھری کیتی کرو تاکہ تواڈے کردار تے کوئی شک نہ سبحان اللہ میرا حق نہیں بنے یہ ادو سن کے ادو گلنا کٹنیاں نہیں دل دی تختی تے لکھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جیڑا بھی آ جاوے اللہ ایڈا راضی ہوندہ جھولیاں پر اور اے جولا تاریخی میں دے رہا جیڑا میری بخشے دا سامان ہے، بے نماز کافر نہیں گناہگار ہے، یہ پڑھی کر نماز پڑھنا لازمی ہے، پاک حسین نے شہادت بعد ایک پائی ہے نماز پہلے چشتی صاحب چلو تسی آئی گئے ہو تو ایک اوکھا جہا مسئلہ ہے چلو وہ بھی حل کر دے مکہ جی حکم کرو کہ چشتی صاحب جی نماز آندھی ہوندی نا کہ تو سانو پڑھ دا بیٹھے ہوں نہیں جو آندھی کی کری میں کہ یہ دا بھی حل موجود ہے، علماء میں آپ پہ راضی کر لیں صاحب 036895 میرا نمبر ہے، اگر کوئی عالم صاحب اعتراض کرے تو میرے نال گل کرے آئے نماز نہیں بھی آندھی پھر بھی پڑھ جی نہیں آندھی تو کیوں پڑھی میں کہ 20-25 روپے دی کسی سنی عالم دی کتاب لے لو کاپی نماز دی پکاؤ اکھاڑوی صاحب علیہ رحمت دی گزاری تمام پاک نے یاد کرو تو یہ پھر بھی نہیں پک دی 5 سال نہ پکے اپنی طرف کوشش کرو اپنی طرف کمی نہ کرو لیکن پڑھی نہیں پھر بھی کیویں پڑھی میں کہ حضرت صاحب دی مسجد جا کے جتنے سنی عالم سونے سنی عالم آ کے وضو کر کے بیٹھ جا جس طرح جماعت کھڑی ہوگی تو مینار رل جا جویں امام صاحب رکوع سجود قیام قومہ جلسہ قادہ تشہد کریں جویں یہ ہیٹھا ہوتا ہوں تو ہی نال ہیٹھا ہوتا ہوں در ہمیں جے چاڑ انان دی گئی تو رہن دی تے بے نیاز نہیں آخنا بینو نہیں آن دیا دی کڑ تھکوس آخنا جی ہو جی ہم دی تے نیکن دی نماز جو لیٹی آن دی ہو جی بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے نمازی ہو کے مرنا حسین کے میں اس ماں باپ کی عظمت میں سلام پیش کرنا جس نے اولاد نمازی بنا دی اگے پیچھے ہو سکتا ٹائم نہ ملے دعا منگن دا 5 وقت آٹومیٹک نمازیں پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی تو قبرہ چومے گا تینوں نماز والی دعا پہنچ دی رہے گی کیونکہ نماز رب سونا محبوب دے غلامہ دی رد نہیں کردہ اولاد نمازی بنا جا قبر چ پیائی موجہ کردہ بیٹھے ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت پاک حسین سچی آپ دی نماز سچی کی میں ہے فرمایا ہر ہر پاسوں پر جو سا اتے تیران نال پروتا کر تیمم رے تُتے سید نیت نماز کھلو سبحان اللہ کو مانا جنہا میں جملہ دینا چاہنا بے نماز گناہگار ہے لیکن کافر نہیں توجہ میری طرف طاقت باوجود حج نہ کرن والا گناہگار ہے لیکن کافر نہیں
روزے دی استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھن والا گناہگار ہے، کافر نہیں۔ زکات دی طاقت ہوئے زکات نہ دین والا گناہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن کسے علامے کو پوچھ لو، فرمایا محبوبہ کہ میرے معاملات ان کو کمی رہ گئی تو میں ایمان تو خارج نہیں کراں گا، تیری جتی دا بھی گستاخ ہو گیا، کلمہ کھس لگا گا، ایمان نہیں۔ فرمایا تیرے والدی بھی بے ادبی کرے گا، مسلمان نہیں رہن دیا گا، مسلمان ہوئے گا جیڑی تیری جتی دا بھی احترام ہے۔ اساں سنیاں دے ایک سونا سچا پیر او دی ایک سچی موتی سچی گل کر دیا، امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ پاک ذات کو پوچھے گیا کہ سونے اگر نبی پاک دے کپڑے مقدس نال کوئی مٹی لگ جاوے، کسی نے دسنا ہوئے کہ مٹی لگی ہے، کہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ معاذ اللہ حضور دا کپڑا میلا ہے کیونکہ وہ کفر ہے۔ من قال ان صوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد وسخ ارید به استخفافه فقد کفر، جڑا توہین دی نیت نال حضور نے کپڑے نو معاذ اللہ میلا کہے وہ دائرہ ایمان تو گیا۔ حضور میلا تو کہنا نہیں، ہن دسنا ہوئے تو کیویں دسیے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے بڑا عجیب جملہ دیتا، فرمان لگے یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے۔ فرمایا تصویر پھری پر دل نہ پھرے، پورا تو لے ڈھلا سبحانہ تو میں گڈی اچھ لگا گا پھر نہ سبحانہ لگاؤ گے یدی آواز اچھی پورا تو لے، سچ بول لے، بندی نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، رشوت نہ لوے دے، سود نہ کاروبار نہ کرے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، شراب نہ پیوے، شرابیاں کول نہ بیٹھے، بیویاں دے کہن کے ماما نو دھکے نہ دے رہے، رنہ لبدیاں نا ماما نہیں لبدیاں۔ بے شک چشتی صاحب بے شک۔ ایک کل میں پوچھے کیونکہ سونے آکے بس حادیاں کر لوں، ایک کل میں پوچھے ابو خجی تواڈی امی جان زندہ ہے؟ امی تواڈی زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے جی۔ میں کہ کو خدمت نہیں دی، امی بھائی دے حصے گئی پئی، میں کہ اماں تے گئی پئی برا دے حصے رن مریدہ تیرے حصے مکھالا رنہ لبدیاں ماما نہیں، ماں دی خدمت کر پھر درجے حدیث چلے جا تھا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے من قبل رجلہ امیہی فکأنما قبل عتبۃ الجنہ، سرکار فرمان دے جس نے ماں دے قدم چمے یقین کرے جنت دی چوکھٹ نو بوسا دے۔ سکول بعد جایا کر پہلے ماں دے قدم چمے، دکان تے کاروبار واسطے پیچھے پہلے اماں دے قدمہ نو بوسا دے۔ حضور دی سچی حدیث میں پڑھی ہے کہ جس لئے سرکار دا فرمان آ گیا تو تا نبی پاک دا غلام ہے ہمیں سمجھیں پیر نہیں چم رہا چوکھٹ چم رہے ہیں۔ او جی چشتی صاحب چلو تسی آئی گئے ہیں، ایک مسئلہ ہے جی وہ بھی حل کی تھی جو مکہ حکم کرو کہ جی سانو پتہ کوئی نہیں، بس زندگی ہے بیوی دے کہن تے اماں نو اسی ناراض کر بیٹھے تے امی فوت ہو گئی ہیں، ان کوئی ہے طریقہ راضی کرنے؟ بڑا اہم کئی بندے دنیا چ زندگی چ ماں باپ نو راضی کر باندے نو فوت ہون تو بعد جے دھکے ملدے نے ہن پچھتاندے میں کیویں اماں بابے نو راضی کری، میں کسے مسلک وچ راضی نو کر سکدا، سنیاں دے مسلک وچ حدیث دے مطابق قبر والے ماں باپ نو بھی راضی کر سکدا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے من زار قبر والدیہ او احدہما یوم الجمعہ کتب بارن ولو کان عاقب، سرکار فرماندے جڑا ہر جمعے ماں باپ دونوں یا ایک دی قبر دی حاضری دے وے، زندگی چاہے نافرمان بھی آئی اللہ دا نافرمانہ دی لسٹاں جو کٹ کے ماں باپ دے فرما برداراں دی لسٹ لکھ دے۔ جنہاں دیاں ماواں زندہ نہ لگ رہے زندہ نہ، جنہاں دیاں فوت ہو گئیاں ینتظر دعوتاً، تیری ماں قبر تیری دعا دی منتظر ہے، 8ویں دن تا حاضری دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے تواڈے تے تو بڑے اللہ کرم ساڈے پاسے سائیں ایک پیو 7 پتراں نو سانبھ لیندا، 7 پتراں کول ایک پیو نہیں پیا سبھی پر۔
نو دھکا دیں دیئے دوے پاسے وہ آدھے بابا تو راتی کھگنا ساڑی اولاد نیند ریم دی تو گلی ہی ستا کر گلی ہی خطرہ ہو گیا تو مال دی دو انجوان کے ستا کر بابے نے کروڑا دی جداد بنائی ہے وہ دی منجی جو گی بھی تار کوئی نراز ہوتے بھائی باس کر دیں لیکن یہ تو مل کے پڑھو تیرا کھاں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ یا اللہ جڑائی پہ پڑھے میرے سمیت مدینے پاک جا کے پڑھے رمضان شریف تیرا کھاں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ کہ اساڑے بھی نار رل گئے وہ کہتے ہیں جی یہ جو قتل ہوا ہے یہ ماورائے عدالت قتل ہوا ہے غازی علیہ رحمت کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ قتل کرتے عدالت فیصلہ کرتی کسی کو کیا حق ہے کہ اس طرح قتل کرے تھوڑی جی یہ بھی روشنی پا دیں پہلی گل تو کیونکہ تسی بڑے دانا پرے پچائے دے لوگ موجود ہو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑا راجپال کتے گستاخ نو مارے آئی وہ بھی عدالت دے فیصلے نال نہیں خود مارے قائد اعظم محمد علی جناح جنہ پاکستان بنایا جے دے فوٹو تو بغیر مولوی نو ٹکر نہیں ملے جتنے سارے جتنے دے خاص طور سے چکے جے مولوی پٹنو تو لکھے میں انہاں دی گل بھائی وہ روٹی یا سفر کوئی بھی کام ٹکر قائد اعظم دے فوٹو تو بغیر وہ قائد اعظم خود چل کے گئے میاں والی دیجئے غازی علم دینی شہید نو کیا کہ میں پوری دنیا دا وڈا وکیل ہاں پاکستان بنایا میں تیری وکالت مفت کر دوں جی غازی علم دینی شہید مفت وہ دی وکالت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے ہیں وہ بھی تو ماورائے عدالت قتل آئی جی وہ غدار ہے تدسو قائد اعظم تو متعلق کیا نانے پھر قائد اعظم نے کیا کہ ایک واری تو کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیتا بس پھر انگریز دی عدالت جانے تو میں جانا غازی نے آکھیا غازی لمدین شہید نے سونے ہیں ایک تو نیکی کیتی ہے دنیا جو وہی دے دینا اور پیر سونا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پیر رحمت اللہ آپ نے غازی لمدین شہید کے جنازے تو بعد متھا چم کے فرمایا غازی اوے تہجتا اسی پڑھ دے آئے گا نمبر تو درکان دا پوتر رہے گا دوتے لگے سب پڑھ دیا تاکہ تسلی ہو جائے اتنے ڈھلے سبحان اللہ ہر معاملے عدالت پہلے فیصلہ بعد ہے میرے جملے تے غور کرنا ہے جیڑا بھی معاملہ ہو پہلے عدالت جاؤ پیچھے جو فیصلہ ہوئے وہ تو عمل کرو لیکن حضور دی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ پہلے کرو عدالت عمر پاک دے کول آیا فیصلہ جڑے تسی جان دے ایک یہودی وہ دی زرہ منافق جڑا بظاہر کلمہ پڑھ دائی انہیں کہا جی میری یہودی نے کہا سونے ہیں جو تسی فیصلہ کرو تو برحق ہے لیکن رسول پاک نے فیصلہ میرے حق کیتا ہے عمر پاک نے تلوار چکی وہ جڑا بظاہر کلمہ پڑھ دائی تو انہوں سارے نواندی ہے انہوں قتل کر کے فرمان لگے ہا قضا اقدی لمن لم یرضا بقضاء اللہ ورسول فاروق اعظم پاک نے فرمایا جڑا رسول پاک دا فیصلہ نہ مننے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ دیا کہ سونے ہاں یہ ماں برائے عدالت قتل ہو گئی ہے گستاخی ہونے تو اڈی کی تھی عمر پاک میں قتل کر دیتا ہے لہٰذا اسی کی ساتھ چاہنے اللہ پاک نے فوراً قرآن اتاریا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم محبوب اس منافق نے تیرا فیصلہ نہیں منیا لہٰذا یہ مومن نہیں رہا عمر نے مومن نہیں ماریا منافق نو ماریا قرآن تو عمر پاک دے فیصلے تو ثابت ہو گیا کہ حضور کی عظمت ہے کہ کوئی گستاخ ہوئے پہلے انہوں قتل کرو پیچھے عدالت جاؤ جو بنے نہیں علی چاس نہیں آئی سبحان اللہ بھی محبت ہو پاک عمر پاک دے دور میں انہوں نے دلائیں دے پاک عمر پاک دے دور عدالت بچے گیند کھیل رہے ہیں گیند بلہ روم دے علاقے اتھے انہوں دا
پادریاں دا پوپ پوپاں دا اسقف سیر کر رہا ہے پوری دنیا دا عالمی پادری بچے گیند کھیل رہے مسلمانوں نے وہ گیند اس پادری کو چلی گئی اس بے ایمان نے گیند لکا لی بچے گئے ایک بچے نے کہا سال تو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رددتہا مولی جی تو انہوں رسول پاک دا واسطہ ہے ساڑی گیند تا دے دے بچے انہوں کی پتہ اس بے ایمان نے حضور دی گستاخی بچے مسلمانہ دے عاشق رسول اللہ نے انہوں نے بھول گئیاں گینداں تے کھیڑا تے انہوں کو جڑے ڈنڈکے ہیں نا فقاتلوہ بے سوال دیں وہ ہاکیاں تے ڈنڈکے اسے نال شروع ہو گئے اس سے لے پھر چھانٹ کے جیسے لے کتے دی جان نکلی حوالہ میرے کو لیتے گڑی ایک پہ سبحان اللہ کہو گے تو مگر عمر پاک دے کول عیسائی انہاں کہ یہ سادہ عالمی پادری مارا لیا مسلمانہ دے بچیاں نے مارے تے بچے بھی تقریباً مراہق ہیں قریب البلوغ انہاں دے تو احکام رکھ دیں تے اسی توڑی عدالت کو سوال لینا ہے کہ آؤ مہربانی کرو ہے بچیاں کو قصاص لے دے ہوئے قریب البلوغ بچے ہیں خدا دی قسم چکتے ہیں نا عمر پاک دی پاک ذات دے کول فتح آئی بشارت آئی ہے ایک ملک میں تے غنیمت دوال بھی بول عمر پاک نے فرمایا مینوں اس ملک دی فتح یا مال غنیمت دی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی انہاں بچیاں دے گستاخ قتل کرن اور جملہ جڑا میں دینا چاہنا بڑا سی عمر پاک نے جب فیصلہ دی تمام سنا ہے فرمان لگے الان عز الاسلام رب نے ہن اسلام نو غلبہ دے دیتا ہے کہ بچیاں کو بھی گستاخی کرتا ان اطفالا صغیرا چھوٹے میں نبی جو ان بچیاں کے سامنے حضور نو گالی دیتی گئی سبق کیا گیا فغضبوا لذالک اس وجہ نالے بچے غصے چاہ گئے فقتلوہ انہوں نے اس وجہ نالے اس گستاخ میں مارے آئے احضر دم الاسقف عمر پاک نے فرمایا بچیاں نے ٹھیک کیتا ہے مرتد مرے آئے دا کوئی قصاص کوئی چشتی کہندا جی میں بچیاں ٹھیک کیتا ہے قاضی صاحب نے بھی ٹھیک کیتا ہے ہن پڑھو تیرا منٹ میں تقدہ ہونا تے گھنٹہ نویڑی بیٹھا رہا 4 منٹ گھنٹے تو ران دیں لیکن بہرحال گھنٹہ تو میں پورا کرنا ہی ہو 4 منٹ تو ساں پانی دے منٹ دا وارا سکے پھرانو نہیں دیں دے میں 4 منٹ تقریب دے کی دے چھوڑ چلو معاف کر دیں دے کوئی اچھا سبحان اللہ کہو گے تو گل کر میں ایک دن بصیر کو شریف یہاں آیا اتھے وہ 45-50 منٹ لائن لیکن دوڑا سوک تقریر کر گئے رہ گئی اتھے جی اچھا جی چلو پھر وہ بھی نعرہ لال تو پھر پورا ہی ہو گئے سلامت رکھے تو انا بزرگان اللہ فضل و کرم نال انشاءاللہ کسی میدان ہار نہیں جنہ بچیاں دی تربیت ٹھیک کیتی ہے روزے والے دی نظر انہوں کی لیکن میں ہاتھ جوڑ رہے ہیں جنہ بھی بات سنو کم از کم عمل دی کوشش نالے بھی دعا کرو کہ جیڑا مولوی خود بیان کردہ اللہ کرے انہوں بھی عمل دی ایک حدیث ہونی پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندن زمنوا لی ستم من انفسکم ادمن لکم الجنہ حضور فرماندن 6 چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو جنہ دا ٹکٹ میں محمد پاک عطا کرتا سونا کیڑیاں فرمایا اسدقوا اذا حدثتم گل کرنا تا سچی کرنا اوفوا اذا وعدتم وعدے دی خلاف ورزی نہ کرنا ادو اذا تمنتم امانت دی خیانت نہ کرنا کفوا ایدیکم اپنے ہتھاں نو برائی تو روک کے رکھنا وافضوا فروجکم شرم دامہ دا غلط استعمال نہ کرنا خدو ابصارکم نگاہ جھکا کے چلنا فرمایا 6 کم تسی کر لو جنت جانے تے میں محمد جانے کیا سارے حدیث سنن دی بھی تے سناؤں سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ مجتہدہ فقیہ زکیہ تقیہ نقیہ حبیبہ حبیب رب العالمین اما عشق
ہن مولوی لکھ دیں کہ نوکر امی عائشہ دا ساڈا کلیجہ ٹھردا اسی سڑن والے کو تو ہے ہی نہیں پتریرا نے دیواراں تے لکھے ہے کہ نوکر امی عائشہ دا لیکن چشتی آتا ہے اماں دی نوکری کرو تو صحیح اگر چشتی کی نوکری کراں گا میں کہ حدیث میں پڑھنا امی فرماندیاں کنتو ادخل الخیط فی العبرت لبیاض وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال الظلم امی فرماندیاں حضور ایڈے سونے ہیں کہ میں اندھیرے کمرے بیٹھی ہوں دی سرکار آ جاندے کمرہ جگمگا جاندا میں حضور دے چہرے دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگا گھاگا بلّہ سبحان اللہ بھائی جی اچھی چس آ گئی میں لامنے نوندا ہمیں ایک مہینہ آکے لگا چشتی میں کہوں وہ دیکھو نا بات یہ ہے کہ چشتی جی تسی اپنے مطلب دیاں تا پڑھ دے ہو قرآن ہی ساڑھے مطلب دیاں نہیں پڑھ دے میں کہا تسی ان قرآن ہی بانڈ لے نہیں جی نہیں جڑی آسی کہنے ہو تسی پڑھو میں کہا حکم کرو کیڑی پڑھنی لگائے دیکھو نا جی قرآن شریف چاہ گیا ابھی قبرہ تے نہیں جانا میں کہا اللہ جی قسم ہے قرآن بیٹھے نہ لیں لا تقم علی قبرہی انہم کفروا باللہ ورسولی وماتوا وہم فاسقون محبوب اے منافق دی قبر تے نہ جامی نہ تینو منیندہ نہ مینو منیندہ کی میں جامی جی علامے ہوں 036895 میرا نمبر کوئی دنیا دا علامہ جواب دے اپنے دے قدمہ دی خاکا رب تا روکے آئے جو منافقہ دی قبر تے نہ جوے آئے مولوی ہوری جو پیو دی قبر تے نہیں جاندے بابی ہوری کیڑے ٹولے جگئے بس کر دیا چشتی جی دوسری آیت پڑھو مکہ جیڑی کہن دے پڑھ لے او دی او پڑھو جیڑی آئی ہے بھئی دعا نہیں مانگنی میں کہ خدا دی قسم قرآن بھی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اللہ پاک فرماندہ ہے کسے نبی نو یا کسے مومن نو مناسب نہیں جو مشرکہ واسطے دعا منگے بخش دی دعا تا مومنہ واسطے ہوندی میں کہتے رب تا روکیا جو مشرکہ واسطے بخش دی دعا نہ منگے آئے مولوی رضی اماں فوت ہو گئی وسیبہ لے گئے میاں جی دعا منگو مولوی کہتے نہیں دعا نہ منگو انہی آنکھو اماں چنگی آئے مولوی جی ایک تیرے لفظ دے ایک آوانا والے دا قرآن پڑھنا ہے تیرے لفظ چنگے لیا سوڑیا دا قرآن پڑھنا تے جو اماں واسطے دعا نو ہاتھ چاون دینا تے رب تا مشرکہ واسطے روکے بھئی دعا نہ منگیا ہے اماں کیڑے ٹولے جی گئی ہے قرآن تے تعمل او سبحان اللہ یہ آواز اچھی پکا نمازی یہ مٹھی مراد لے کے بیٹھا میرے سمیں جھولی بھار کے جاوے یہ آواز اچھی ہو گھران دے اندر خوشیاں ہومن جدی آواز اچھی بھائیہ جی راتی ستے پہ بھی تھلتے پہ ہو تو انہیں منہ تو سبحان اللہ ہی نکلے امی بھی خوش ہو جاوے جو بزم خیر الورادی سونی محفل دی آئی نیدرے جی رب دے ذکر مجھے کوئی نیدرے کانگا چلائی ودا کو گدے ریڑی کو رکشہ کو کار یہ نا خوش نصیب ہے جو ستا پہ آئی رب دا ذکر اچھا ایک پھر سچا موتی ہے لے علم سبحان اللہ تو انو میں نو اگر کوئی بندہ خوابچ ویکھ رہے ہوئے تو آپا نو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی مدینے پاک خوش نصیب ستا ہویا ایسا غلامہ نو خوابچ ویکھ رہے ہوئے ممکن تا ہے نا لیکن آپا نو پتہ دنیا دا کوئی مسلک رکھن والا ہے چشتی چیلنج کر کے کہندہ علم دے زور تے میرا عالمہ کل میں پڑھے سنے اپنا نہیں عالمہ دا دیتا ہویا علم بزرگاں دا دیتا ہویا فیض او دے زور تے میں کہنے کیا 1 کروڑ بندہ بھی روئے زمین تے بیک وقت نبی پاک دا دیدار کر رہے اور خوابت حضور نو ایک دا پتہ ہے کہ میں کہہ دے خواب علامے ہو تو ہمیں جاگ دیا پتہ کوئی نہیں محبوب نو ستے آدھا بھی پتہ کہ جو کہہ دے خوابت چیزتی حدیث پڑھے گا میں کہ سونی حدیث پڑھا گا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے من رآنی فی المنوم فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَلَةِ حضور فرماندے جس نے خوابت میرا دیدار کیتا جاگ ہوئے میری زیارت کرے گا اگر نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں میں کدے خوابت آیا جاگ ہوئے دیدار کی میں کرا تے علامے ہو جیڑا تواڈی نیند نو جاندا تو اڑے جاگنے میں
نہیں چشتی حدیث پڑھ میں کہ سونی پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اسمعو صلاة اہل محبتی و عارفو حضور فرمایا جڑا محبت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھے میں سنتا بیان نال پہچانتا بیان کہ کیڑا غلام درود و سلام پڑھے پھر تو اڈے نال مخاطب آخری گل جی میں تسی سونا ماحول بنا دیتا ہے رات بھی گزرے لوگ نہیں مکنا آخری بات سبحان اللہ عمر پاک دے دور عدالت پاک دے اندر شراب دی بوتل گناہگار لے کے کپڑے چولیٹی ہوئی تے آ رہے ہیں اسے گلی سونے عمر پاک ہوئی انہوں پتہ لگ گیا بھائی موقع تے فتیندہ پیان تے شراب میرے ہاتھے چے تو عمر پاک دا کوڑا تے درہ بڑا مشہور ہے دلو توبہ کی تھی بے نیازہ عمر پاک دی سزا تو بچا چھوڑ میرے پیو دی توبہ میں کدی شراب دے نیڑے ہی نہ پڑھ دیں ایک حدیث پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر لم یقود علی مائدت شرب علی الخمر سرکار فرمان دیں جس دسترخوان تے شراب پیتی جاوے اتھے بے ایمان تا جا سکتا میرا غلام کدے بھی نہیں جا سکتا شرابیاں دی یاری چھوڑ دے بڑی گندی یاری نبی پاک دے غلام دی یاری بے نیال فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں رب دے گھر قسم چوک کے کہنا کہ دیہاتی بندے شیران دے شائق ہوندے لیکن تسی قرآن حدیث سنن دی خدا دی قسم نے حد کر دیتی اللہ تواڈے گھراں میرے تواڈے سب دے خوش سبحان اللہ سونے فرماندے نو شعر ہی پڑھ گئے او تے چلو او بھی چلو پڑھاں گے تے ایک شعر دیا ایک شعر میں اگلے دن غازی صاحب علیہ رحمت دے چیلم تے جڑا لاہور چیلم ہویا عارف نوری صاحب رحمت اللہ تعالی دے مدرسے سبزہ زاد میرے تو پہلے تقریر ہوئی ہے حضرت قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی دے شہزادے انہوں نے میرے تو پہلے تقریر کی تھی انہوں تو بعد پھر میرا ٹائم ہے رات دے 2:45 اتھے میں شعر پڑھیا وہ حافظ آبادی پاک دا شہزادے جتنے دن میں شعر پڑھتا رہے پیسے وہ سٹی رکھے تسی سٹنے نہیں صرف شعر سننے متا کو بھی گال اس پر کر دیا گال بڑی مزے آلی فرمایا حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد میں رو کے آیا میں سبحان اللہ کہا گے جی اللہ کسی چاس دیتی ہے میں پھر پائیں راضی صاحب فرمان دن حلق پہ سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد یہ لڑکندہ قاضی صاحب تسی تختہ عشق و محبت چلے ہو تو آڑے 5 منٹ رہن دن انہاں فرمایا 5 منٹاں نو ویکھاں یا محبوب دی جلوہ کاری نو سنت و بہادری سنت و بہادری غازی تیرے جانثار غازی تیرے جانثار لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ 50-60 لاکھ دا مجمع جنازے چ محمد علی میرے غازی علیہ رحمت دا بیٹا 5 سال دی عمر ہے جس لے آیا ہے دورو کہندہ لبیک یا رسول اللہ غازی تیری تربیت نہیں کرو رات کو ملاقات ہوئی ہے گھر والے نال ملاقات کرائی گئی آخری تو بچہ 5 سال دا کہنا پپا گھر چلے دھارا نکل گئی اس وقت جس لئے ابا جی نے جواب دیتا غازی علیہ رحمت رو بیٹا کہنا پپا گھر چلیں تو آپ نے فرمایا صبح فجر دی نماز دے ٹائم گھر آ جاتا سونے ہاں تیری عظمت نو کرونا سنا
مولویاں دیا قبرہ کھول کے وہ چہرے نہیں ہونے جڑے غازی علیہ رحمت دا نورانی سبحان اللہ کہو گے تو بھائی گل سونے دا فرمان تے پورا تے سبحان اللہ اچھا یہ دی آواز اچھی محبوب دی آل پاک دا صدقہ میرے نال پڑے تے سنہری جانیاں دے سامنے بمائے بچیاں دے توڑے صدقہ وہ جدر جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی پر عمر پاک دے پاک دور شراب دی بوتل پیٹی ہوئی پر لوگ کے پیسا عمر پاک دوسرے گلیے چاہ گئے اے ہون یہ نیازہ میں عمر پاک دی سزا دو بچا چھوڑ میرے پیو دی توبہ میں نہ ویسا شراب دے لے اللہ پاک فرمایا پاک جبریل جی میں ویکھیا نہیں میرا بندہ بندہ بن گیا یا اللہ کی حکم ہے فرمایا جلدی کر زمین پہ اتر جا عمر پاک نے میرے بندے گناہگار کو پوچھنا ہے میں کی لے پھرنا ہے جو گناہگار دے منہ چو نکل جاوے بوتل والی چیز نہیں مولوی آتے ہیں ولیاں نبیاں دے آکھے تقدیر نہیں بدل دی تھے گناہگاراں دے آکھے بدل تیری بے نیاز ساڑھے بھی آج برے دن پھیر کے سونے اچھے دن کر پاکستان اس محبوب دا نظام دے دے قرآن تے سننا دا نظام دے دے مولا امین ہر گھر چو گانے دی آواز نہ آوے قرآن دی آواز قریب السلام علیکم یا اخی وعلیکم السلام یا امیر المومنین ما حاضر یا اخی او بھائی کی لئی پھر رہے حضر لبن حضور دودھ لئی شراب دی بوتل کہتا دودھ دے بار کٹ دودھ نہیں کوئی لکامن نہیں چیز لگا جی کرمالی نے میں نے گرم کر کے بوتلیں پا دیتی بوتل گرم ہو گئی میں کہتا ہوں بلے خدا دی قسم شراب لائی دودھ بڑھ چیخ نکل گئی گناہگار عمر پاک فرما کیوں رونا ہے سونے آئے یہ دودھ نئی شراب آئی پر بے نیاز دی بے نیازی نو کرونا سلام کرنا میرے توبہ کرن تے دیر لگی او دے کرم کرنا تو آنے بھی ہاتھ آنے ساں مرن تو بعد جداداں کوٹھیاں کاراں مربے پجاروں فیکٹریاں بعد کچھ ہی نہیں ہیں پہلے اگلے آخنا ہے کفن ہٹاؤ منہ دکھاؤ چہرہ پیے بڑی ایش کر لئیے ان کو مرن جو گئی وہ تھا بنا جیڑا نراض ہو دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ ختم نبوت کے متعلق روشنی تحفظ ناموس رسالت غازی صاحب کے بارے میں سبحان اللہ الحمدللہ میں تقریباً 15-20 منٹ سونے غازی صاحب علیہ رحمت دے بارے چاہیے دلائل عطا کیتے ہیں تحفظ ناموس رسالت الحمدللہ اس وقت بازی لے گیا تو سونا غازی لے گیا ختم نبوت پاک تو بھائی جی سدھی سدھی گل ہے بین قطف آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین باب آدم پاک دے موڈیاں دے درمیان پشت اس کے لکھیا ہے جو کملی والا آخرن سبحان اللہ اور میرے بے ایمانوں جس پیو دی اولاد ہو او دے تم کانڈ دے ہوتے ہی ختم نبوت یہ توڑے بننے سانجن چوپ ہو گئے ہو کی وجہ ہے سبحان اللہ پاکستان نہیں تو ایک بتی آلہ ٹراک نہیں چل سکتا اس کانے نو سائیں ایک بتی آلہ ٹریفک آلے نہیں چلن دینے بھائی بتی ایک حادثہ ہو سکتا ہے اس اننے کانے نو سائیں سے نہیں چلن دینا مسلمانہ دا وجود غلامہ دا ملک ہائی ایڈا بے وقوف بھائی ایک بوجھے چ رکھیا گوڑ دا روڑا باقاعدہ لکھیا ایک بوجھے چ مٹی دا ڈھیلا بھائی شوگر ہائی اس اللہ محفوظ رکھے بھائی چلو شوگر ہوئی تا ہاں وٹوانی تے ہاں لو ہو گئی تا گوڑ کھا لی سے تے کدی کدی بے وقوفین کرے بے استنجی والا روڑا کھا دی بیٹھا تے گوڑ نالی استنجی جیسے بدھو یہ نہیں پتا میں کھا کی رہا تھا یہ انہوں نے بھی ٹھوکی نورانی صاحب سے لیے اس مطلب کرنا سبحان اللہ علامہ شیخ نورانی صدیقی علیہ رحمت دی پاک ذات
سن 74 دی بات کر رہے ہیں، اس دا 50 لاکھ اس وقت، اج وقت 50 کروڑ آئی، قادیانے نے 50 لاکھ روپے نورانی صاحب سے دیتا. آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا سی وکدے ضرور ہے پر اتھے نہیں، مدینے پاک ساڈی تخت سکندری پہ وہ تھوکنا نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری. اور بھٹو صاحب نو جڑا طریقہ میرے نورانی صاحب نے سمجھان دا ہی بڑا عظیم ایو سبحان اللہ تو چھٹی ہے بھائی. بھٹو صاحب وقت دے وزیر اعظم نو نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر تہاڈی وزارت عظمیٰ دے دوران اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں وزیر اعظم برداشت کرو گے؟ بھٹو صاحب نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ تینوں اپنی وزارت دے دوران کسی ہوتی وزارت دا اعلان ہی پسند نہیں ہے تو سرکار تا آخری نبی ہے اس کانے نو مرتد قرار دے. اس کا نورانی تیرے نال وعدہ ہویا سویرے اسمبلی وچ جھوٹ نہیں بولنا، امانت دی خیانت نہیں کرنی، وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرنی، کاروبار ڈنڈی نہیں مارنی، رشوت نہیں لونی دینی، سود کا کاروبار نہیں کرنا، VCR دے گندے پروگراموں تو بچنا ہے، پورا تولنا ہے، سچ بولنا ہے، بڑیاں دا احترام کرنا ہے، چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے، جوان بیٹیاں نہیں بٹھانیاں، بیٹیاں دی شادی کر کے ناک تنسیخاں نہیں کرنیاں، پرائے پٹھے نہیں وڈنے، پرائے بننے نہیں بننے، پرایا پہنچ چوری نہیں کرنا، پابندی نال نماز پڑھنی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، ہر نماز نال ایک تسبیح درود پاک دی پڑھنی ہے، تے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر بھی نہیں رکھنا. جس آ گئی ہے رب دا سونا گھر آباد کی تنے اللہ تو انو آباد رکھے. بس میں خیر البرات سارے اکا جی اللہ تعالیٰ صدا دیا خوشیاں عطا فرماوے. جی الحمدللہ بڑا سنے ہوئے. چلو میں فرمایا تسبیح پھری اردو فرمائش ہے، اردو سبحان اللہ کوئی فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے غلام دی عظمت و سلام. میں توڑے واسطے دعا گو، تو میرے واسطے دعا گو. اللہ صدا